وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑ دینے کا، طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر جب طلاق دے دو تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، طلاق یافتہ عورتیں جب کوئی خامد اپنی بیوی کو طلاقیں دے دے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، وہ 3 طہر یعنی 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی آگے شادی نہ کرے۔ یہ اس کی عدت بیان ہو رہی ہے۔ جس کا خامند کسی خاتون کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دے، اب اس عورت پر عدت ہے۔ عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے عدت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ثلاثۃ قروء سے مراد 3 مہینے لیتے، 3 مہینے نہیں، 3 حیض، یعنی جب اس کو تیسری ماہواری آ جائے اس کے بعد جب وہ نہا لے گی، غسل کر لے گی، اب اس کے بعد وہ عدت اس کی ختم ہو گئی، اب وہ کر لے، اب وہ شادی کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے جن کو طلاق دی گئی کہ وہ کچھ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ عورت نہ تو اپنا حمل چھپائے، یہ اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اور عورت نہ اپنے حیض کے دنوں کو چھپائے، یہ بھی اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا کہ اگر عورت اگر حالت ماہواری میں ہے تب بھی وہ بتا دے، عورت اگر پریگننسی میں ہے تب بھی وہ بتا دے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ فرماتا ہے عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمائی ہے۔ کن عورتوں کے لیے؟ فرمایا ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، ان عورتوں کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی مومنہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ باقی جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا اس کے لیے تو پھر یہ قید کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اگر وہ ارادہ چاہیں اصلاح کا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ اگر 1 طلاق دی اس کو بھی کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی رجوع ہو سکتا ہے، صلح دوبارہ ہو سکتی ہے۔ 2 طلاقیں دے دی تب بھی اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، طلاق پھر بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر تیسری طلاق نہیں دی، مہینہ گزر گیا، پہلے 2 طلاقیں دی ہیں وہ ہو گئیں، اب 2 طلاقوں کے بعد ابھی رجوع نہیں کیا، 1 مہینہ اور گزر گیا، اب اس کو ہوگی طلاق بائنہ کہتے ہیں اس کو، طلاق بائنہ۔ پہلے تھی طلاق رجعی یعنی رجوع ہو سکتا تھا، بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا تھا، اب جب 2 طلاقیں دے دی پھر 1 مہینہ اوپر گزر گیا، رجوع نہیں کیا اس نے، اب ہوگی طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کیا ہے؟ طلاق بائنہ کے بعد وہ خامد اپنی اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے گا، وہ خامد اپنی اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے گا حلالے کے بغیر، کیونکہ اس نے تیسری طلاق دی نہیں۔ 2 طلاقیں دی تھیں لیکن اوپر 2 طلاقوں کے بعد پھر 1 منتھ اوپر گزر گیا، اب وہ تیسری طلاق واقع ہو گئی لیکن چونکہ اس نے نہیں دی تھی اس لیے یہ طلاق بائنہ اس کو کہا گیا۔ اب وہ دوبارہ نکاح ان دونوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی، پہلے 2 دیں پھر تیسری طلاق بھی اس نے 1 منتھ کے بعد دے دی، اب کیا ہے؟ اب ہے طلاق مغلظہ، اب 3 طلاقیں ہو گئیں، اب ان دونوں کا نہ تو دوبارہ ویسے ہی نکاح ہو سکتا ہے، نہ صلح ہو سکتی ہے، نہ رجوع ہو سکتا ہے 3 طلاقوں کے بعد۔ اب ایک ہی جائز صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اس عورت کا کہیں اور عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح ہو جائے، اور وہ اگلا شوہر جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اگلا شوہر اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، تو اب یہ پچھلے مرد کے لیے ایسے جائز ہو سکتی ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث مسلک کے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں،
جی کوئی گنجائش نکالے، وہ کہتے ہیں گنجائش ہے، وہ پھر گنجائش نکال دیتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، یہ ایک ہوئی ہے، وہ گنجائش نکال دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے سب سے پہلے اس بات پہ فتویٰ کس کا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اس دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ 3 طلاقیں دے کے آ جاتے، جب شور مچ جاتا پھر کہتے نہیں جی میں نے تو 3 طلاقیں دی لیکن نیت ایک کی تھی، یا کہتے نہیں میں نے تو 1 طلاق دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس وقت یہ فتویٰ دیا، اور 850 سال بعد اس فتوے کو ابن تیمیہ جو اہل حدیث امام الوہابیہ کہلاتا ہے، اس نے پھر اس فتوے کو توڑا آ کے، اس نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو 3 طلاقیں نہیں کہا، تو حضرت عمر کے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر نے کیا دیا تو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ سنت کے 3 درجے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سنت ہے، صحابہ کی سنت بھی سنت ہے، تابعین کی سنت بھی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پہ میرا طریقہ لازم ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ لازم ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اگر ان کے شوہر، بعولت کہتے ہیں بعولہ شوہر کو، اور اگر ان کے شوہر ان کو روک لیں عدت کے اندر مطلب طلاق رجعی کی جو عدت ہے، طلاق رجعی کی مدت ہے 1 مہینہ، پہلی طلاق دی 1 مہینہ ہے، اس 1 مہینے کے اندر صلح کر لے، رجوع کر لے، اس کے ساتھ وعدہ کر لے صلح صفائی کا، بس صلح ہو گئی، رجوع ہو گیا۔ ٹیلی فون پہ بھی رجوع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ طلاق سعودی عرب سے دی ہے تو اب پاکستان آئے گا تو رجوع ہوگا، نہیں، طلاق اگر سعودی عرب سے ٹیلی فون پہ دی ہے طلاق تو طلاق ہے، اگر میسج بھیجا ہے طلاق تو طلاق ہے، تو رجوع بھی میسج کے ذریعے ہو سکتا ہے، صلح ہو گئی، رجوع ہو گیا۔ پھر دوسرا مہینہ آ گیا، اگر 1 مہینہ گزر گیا اور پھر اس نے اپنی بیوی سے صلح نہیں کی، رجوع نہیں کیا، تو دوسری طلاق ہو گئی، طلاق اس نے دی نہیں لیکن اس نے صلح بھی نہیں کی، دوسری طلاق ہو گئی، لیکن یہ بھی طلاق رجعی ہے۔ پھر تیسرا مہینہ گزر گیا، اب پھر تیسری طلاق بھی ہو گئی، لیکن یہ طلاق بائنہ ہے۔ طلاق بائنہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، طلاق بائنہ کے بعد میاں بیوی کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، طلاق مغلظہ کے بعد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ طلاقیں خود بخود واقع ہو رہی ہیں ٹائم پیریڈ کی وجہ سے، یہ مرد دے نہیں رہا اپنی عورت کو، یہ ٹائم پیریڈ کی وجہ سے طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اس لیے طلاق کے ان طلاقوں کے بعد جو خود بخود پیریڈ گزر جائے تو طلاق واقع ہو جائے، ان کے بعد اس مرد کا اس عورت سے نکاح دوبارہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مرد نے اپنے منہ سے 3 دفعہ الفاظ نکال دیے، یا وقفے سے نکال دیے، یا ایک بار ہی نکال دیے، پھر نکاح نہیں دوبارہ اس کے ساتھ ہوگا، جب 3 طلاقیں اس کو دے دی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ ان کو روکنا کیوں ہے؟ روکنا ہے ان ارادوا اصلاحا، کہ اگر وہ اصلاح چاہیں، مل ملاپ کر کے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ 2 طلاقیں دی ہیں، رشتہ دار درمیان میں آ گئے، تو وٹے سٹے کی شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہن طلاق نہ دیں، تیری بھن دا گھر بھی اجڑ جائے گا، طلاق نہ دے، ہن اینوں رکھ، اینوں ادھر سولی تے لٹکا کے رکھنا ہے، اینوں ہن تو رکھ، اینوں طلاق نہ دے، جے تو طلاق دیتی تو تیری بھن نوں تنگ کرن گے، اینوں رکھ لے، طلاق نہ دے، پر اینوں ہن سولی تے لٹکا کے رکھ۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی عورت کو صرف اس لیے روکا جائے کہ اس سے اب اپنے نفس کی آگ بجھانے کے لیے، غصے کی آگ بجھانے کے لیے اب اس کو صرف تنگ کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا بھی پھر ظلم کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم ان ارادوا اصلاحا، اگر اصلاح کا پہلو مد نظر ہے، اگر رضامندی سے رہنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں چاہتے تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے چھوڑ دو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا حق ہے، بالمعروف، عرف کے مطابق، شرع کے مطابق، عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی مردوں جیسا ہی حق ہے، اس کو بھی مستشرقین نے، مغربی علماء نے پکڑا، اور پکڑ کے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، تم کہتے ہو مرد اعلیٰ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے ہے، مِثْلُ الَّذِي اسی کی مثل ہے،
علیہن مردوں کے، کہ مردوں جیسا ہی حق عورتوں کا بھی ہے۔ مردوں جیسا حق عورتوں کا کہاں پہ ہے؟ انصاف کرنے میں۔ اب یہ نہیں کہ مرد ہے تو انصاف کو نیچے ڈال دیا جائے گا، عورت ہے تو اس کو انصاف کو جناب اونچا درجہ دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا مردوں جیسا حق موجود ہے، لیکن کس چیز کے اندر؟ کھانے پینے کے اندر، پہننے کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسا تم خود کھاتے ہو ویسا ہی اپنی خواتین کو کھلاؤ کھانا، جیسا تم خود پیتے ہو ویسا خواتین کو پلاؤ، جیسا تم خود پہنتے ہو یعنی قیمتی کپڑے ویسے اپنی خواتین کو پہناؤ۔ اس کے اندر یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خواتین کو مردوں کے برابر جو ہے وہ رتبہ دے دیا گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ مستشرقین سے، مغربی مفکرین سے، رب کریم تو آپ سب جانتے ہیں، زیادہ جانتا ہے، اللہ کے برابر تو عالم ہے ہی کوئی نہیں نا۔ اچھا، ان کو اس آیت کے اس حصے سے یہ مغالطہ لگا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ علیہن بالمعروف، کہ مردوں کے برابر عورتوں کا حق ہے۔ اللہ کریم نے اس اشکال کو اگلے ہی جملے میں دور فرما دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کا عورتوں سے زیادہ درجہ ہے۔ اگلے ہی جملے میں اللہ کریم نے اس اشکال کو دور فرما دیا۔ جس مشکل جملے سے مغربی مفکر پھنس گئے، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنا شروع کیا۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی والی ہے نا، یہ اسی جملے کو آڑ بنایا انہوں نے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اللہ نے تو عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے ہیں اور تم نے عورت کو جناب اپنے گھر تک محدود کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے عورت کو بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے درجے عطا فرمائے ہیں، لیکن مرد کو درجہ کیوں زیادہ دیا؟ اس لیے کہ خواتین کا نان و نفقہ بھی مردوں کے ذمے ہے، اور خواتین چونکہ کھیتیاں ہیں لیکن ان کھیتیوں کے اندر فصلیں مردوں کی وجہ سے آباد ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے مرد کو فوقیت دی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا خواتین کے حقوق جو ہیں انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ مردوں کے بالکل برابر ہیں، لیکن درجے میں فضیلت میں مرد کو اعلیٰ بنا دیا گیا، کیونکہ مرد جو ہے اس کو اللہ کریم نے عقل مند بنایا ہے، حوصلہ والا بنایا ہے، قوت والا بنایا ہے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خود ترتیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی حکمتوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔